یہ بات کچھ عرصے پہلے تک قابل یقین نہ ہوتی، لیکن اب امریکہ ایک یورپی ملک کے حصے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے پر غور کر رہا ہے اور اس کے لیے ملٹری طاقت کے استعمال کو بھی رد نہیں کر رہا۔ یورپ اور امریکہ کے فوجی اتحاد نیٹو کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی بات کسی دشمن ملک کے ساتھ تصادم نہیں بلکہ دو اتحادیوں کے درمیان ممکنہ لڑائی کا باعث ہو سکتی ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا سوشل پلیٹ فارم ایکس کے AI ٹول گروک سے لڑکیوں اور خواتین کی فحش تصویریں بنانے کی درخواست ہے۔ برطانوی حکومت کا ایلون مسک سے مطالبہ کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور نوجوانوں میں آنتوں کے کینسر کی تشخیص کیوں بڑھ رہی ہے؟ سائنسدان وجہ جاننے کے لیے دہائیوں پرانے نمونوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ نئے سال کو شروع ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے۔ پہلے امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا اور وہاں سے صدر کو اٹھایا، اور اب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی طاقت کے استعمال کے امکان کو بھی رد نہیں کیا گیا۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن گرین لینڈ جو ایک یورپین ملک ہے، ڈنمارک کا حصہ ہے، ایک یورپین ملک کے خلاف، ایک اتحادی کے خلاف ملٹری کے استعمال کی بات ہو رہی ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ میں بڑا تنازع بن گیا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ جرمنی کے رقبے سے 6 گنا بڑا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا آرکٹک خطے میں امریکہ کے مخالفین کو روکنے کے لیے بہت اہم ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج کا استعمال ہمیشہ کمانڈر ان چیف کے اختیارات میں ایک آپشن ہوتا ہے۔ ڈنمارک اور امریکہ دونوں ہی نیٹو کے رکن ہیں، اور ڈنمارک نے پہلے کہا تھا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ گرین لینڈ کو یک طرفہ طور پر حاصل کرتی ہے تو یہ اس ٹرانس اٹلانٹک دفاعی اتحاد کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ نیٹو پر یورپ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اپنی سلامتی کے لیے انحصار کیا ہے، اسی لیے ڈنمارک نے اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی درخواست کی ہے تاکہ بقول ڈینش حکام کے کچھ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ گزشتہ چند دنوں میں میری گرین لینڈک ساتھیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور ہمارا اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے رابطہ کریں۔ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی جو ایک طرح سے دھمکی ہے، اس پر یورپی رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ گرین لینڈ اس کے عوام کی ملکیت ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ ہی کر سکتے ہیں۔ BBC نیوز کے شمالی امریکہ کے نامہ نگار ڈیوڈ ولس کے پاس کچھ اہم معلومات ہیں۔ یہ تفصیلات آپ سنیں گے فرحان رفیع کی آواز میں۔ We need Greenland for national security. We have to be there. If we're not there, we can't have national or international security. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سب سے بڑے جزیرے میں اپنی دلچسپی کبھی چھپائی نہیں، لیکن گزشتہ رات اس بات کے شواہد سامنے آئے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کے حوالے سے مشیروں کے ساتھ آپشنز پر بات کر رہے ہیں، جن میں فوجی طاقت کے استعمال کا آپشن بھی شامل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے کو ایک اہم اسٹریٹجک مرکز سمجھتی ہے، جہاں سے روس جیسے ممالک کی جانب سے لاحق سیکیورٹی کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر گرین لینڈ کی برفانی تہوں کے نیچے چھپے قدرتی وسائل پر بھی ہے، جن میں ریئر ارتھ منرلز، لوہا اور یورینیم شامل ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے ایک رپورٹر کے مطابق صدر ٹرمپ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی قانون سازوں کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں کسی فوجی حملے کا اشارہ نہیں دیتی، اور ان کا مقصد ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنا ہے، نہ کہ اس پر حملہ کرنا۔ 2025 میں مسٹر ٹرمپ نے اپنے نائب صدر اور اپنے بیٹے کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں وہاں بھیجا تھا۔ ہم بہت سی جگہیں دیکھنے جا رہے ہیں، اچھا وقت گزاریں گے۔ لیکن گزشتہ ہفتے کے آخر میں وینزویلا پر ہونے والے امریکی حملے اور اس کے رہنما کی گرفتاری کے بعد فوجی طاقت کا محض ذکر ہی خطرے کی گھنٹی بجانے کے لیے کافی ہے۔ ڈنمارک اور امریکہ دونوں نیٹو کے اتحاد کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی سمیت دیگر رکن ممالک نے ایک بیان میں کہا تھا کہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے عوام ہی اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اور اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے خواہاں ہوں، لیکن رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں
کہ وہاں کے زیادہ تر لوگ امریکہ کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں ہر حالت میں گرین لینڈ چاہیے اور ایک امپریشن بن گیا ہے کہ وہ یہ کر گزریں گے، اسی لیے یورپی ممالک میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اہم ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ڈنمارک کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ بی بی سی کی یورپ ایڈیٹر کاٹیا ایڈلر کے پاس کچھ اہم تفصیلات ہیں۔ ڈنمارک کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کا امریکہ کے ساتھ پہلے ہی ایک دو طرفہ معاہدہ موجود ہے، وہاں ایک امریکی فوجی اڈہ بھی ہے۔ ڈنمارک نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر مزید فوجی اڈوں کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ڈنمارک کے معاملے میں یک طرفہ اقدام کی بات کر رہے ہیں، اور ویکینڈ پر وینزویلا میں کیے گئے اقدام کے بعد ڈنمارک اور یورپی رہنما اس حوالے سے نہایت تشویش میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس لیے 6 ممالک کی جانب سے جاری کیے گئے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو آرکٹک سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں تو ہمیں اس معاملے سے نیٹو کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی طور پر نمٹنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایمبیشنز کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ وہاں موجود ہر کوئی انتہائی پریشان ہے۔ کاٹیا ایڈلر یہ تفصیلات بتا رہی تھیں۔ اب ایک ٹرینڈنگ سٹوری کا ذکر۔ سوشل پلیٹ فارم ایکس کے اے آئی ٹول گروک پر ہر طرف بات ہو رہی ہے۔ لوگ بظاہر اس سے عجیب کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، جن میں کسی کی تصویر شیئر کر کے یہ تک کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے اتار کر دکھائیں، اور اس کا نشانہ بہت سی لڑکیاں اور خواتین بن رہی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے شاید کسی سیلیبریٹی یا مقبول شخصیت جسے آپ ایکس پر فالو کرتے ہوں، ان کے اکاؤنٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایکس کے اے آئی ٹول گروک کو ٹیگ کر کے یہ میسج پوسٹ کیا کہ میری ماضی میں یا مستقبل میں پوسٹ کی ہوئی کوئی بھی تصویر استعمال نہ کریں۔ اور یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ڈیزی جیسے لوگ جنہوں نے بی بی سی سے بات کی اور بتایا کہ ان کی بغیر کپڑوں کے تصویر گروک کے ذریعے بنا کر پوسٹ کی گئی، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یو کے میں اس معاملے کو کافی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کی وزیر لیز کینڈل نے ایلن مسک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اے آئی چیٹ باٹ کی بغیر اجازت کے جنسی نوعیت کی تصاویر بنانے کے مسئلے کو ہنگامی بنیاد پر حل کریں۔ یو کے میڈیا ریگولیٹر آف کام نے بھی ایلن مسک کی کمپنی ایکس اے آئی سے ہنگامی بنیاد پر رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ان خدشات کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ گروک لوگوں کی کپڑوں کے بغیر تصویریں بنا رہا ہے۔ ایکس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا ہے کہ ہم غیر قانونی مواد کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جس میں بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد ہٹانا اور اکاؤنٹس کو سسپینڈ کرنا شامل ہے۔ ہم حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی گروک سے غیر قانونی مواد بنوائے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ غیر قانونی مواد اپلوڈ کرنے پر کیا جاتا ہے۔ آج کل کم عمر افراد میں باؤل کینسر یا آنتوں کے کینسر کی تشخیص میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنسدان اس کینسر کے ہزاروں نمونوں کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان کینسر کے نمونوں میں سے کچھ 1960 کی دہائی کے ہیں اور ایک ہسپتال کے تہہ خانے میں 60 سال سے زیادہ عرصے سے محفوظ ہیں۔ بی بی سی نیوز کے سائنس کے نامہ نگار جیمز گیلگر نے یہ سٹوری کور کی ہے۔ ہالی باؤل کینسر یعنی آنتوں کے کینسر کی مریضہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ ان جوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں سے ایک ہیں جنہیں یہ بیماری ہو رہی ہے۔ ان کے پیٹ پھولنے اور وزن کم ہونے کو شروع میں اریٹیبل باؤل سنڈروم سمجھا گیا تھا۔ یہ سٹیج 3 کینسر تھا اور اس کے لیے سخت علاج کی ضرورت تھی۔ وہ 23 سال کی تھیں۔ ٹریٹمنٹ کا سب سے مشکل مرحلہ کیموتھراپی تھا۔ اس نے مجھے ایسے متاثر کیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میری مشکلات بڑھ گئی۔ سب سے مشکل کام بس یہ تسلیم کرنا تھا کہ آپ اب یہاں سے پیچھے نہیں جا سکتے اور آپ کو بس آگے بڑھتے رہنا ہے، اور یہ کہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ ناانصافی ہے۔ جی، یہ واقعی ناانصافی ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں میں چیختی ہوں اور روتی ہوں کیونکہ یہ سب بہت غیر منصفانہ لگتا ہے، اور میں سوچتی ہوں میں ہی کیوں، اور پھر باقی دنوں میں آپ بس اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ سینٹ مارکس ہسپتال کے آرکائیوز ہیں جہاں ریسرچرز یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہالی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باؤل کینسر 50 سال سے کم عمر والے لوگوں میں دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جسے ملک بھر کے ڈاکٹر تسلیم کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے طریقے تیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم ان کینسروں کو مؤثر طریقے سے روک سکیں۔
हम नहीं जानते कि इतने ज्यादा जवानों को बाउल कैंसर क्यों हो रहा है, लेकिन इसका जवाब इन सबों में से एक में हो सकता है। बहुत से मुख्तलिफ आइडियाज हैं। क्या ये हमारे खाने की वजह से हो सकता है, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स? क्या हमारे आंतों के बैक्टीरिया में तब्दीलियां आ रही हैं? क्या ये माहौली आलूदगी, माइक्रोप्लास्टिक्स या एयर पोल्यूशन जैसी चीजों से हो सकती हैं? यहाँ तक कि बचपन में ली गई एंटीबायोटिक्स के बारे में भी आइडियाज मौजूद हैं। अब इस डब्बे में बाउल कैंसर के सैंपल्स हैं और यहाँ एक सदी पुराने हजारों सैंपल्स मौजूद हैं। आइडिया ये है कि आज के कैंसर से इनका मुवाजना करके हमें जवाब मिल जाएगा। इन सैंपल्स को तफसीली तज्जिये के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च भेजा जाएगा। हमारा बुनियादी ख्याल ये है कि ई कोलाई की एक किस्म है जो आज के नौजवानों की आंतों में रहती है। ये माजी में नहीं थी और जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम इस कमरे में मौजूद सैंपल्स को देख सकते हैं और आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। हॉली के अभी भी सालाना चेकअप हो रहे हैं, लेकिन वो अब अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रही हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि कैंसर के बावजूद अगले साल मेरी शादी हो रही है। मुझे लगता है कि मैं अब भी वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में अबूरी हुकूमत 3 से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। उनके मुताबिक ये वो तेल है जिस पर अमेरिका की इजारादारी थी और इस तेल को मार्केट की कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक इससे हासिल होने वाली रकम उनके कंट्रोल में रहेगी और इससे वेनेजुएला और अमेरिका दोनों को फ़ायदा होगा। वेनेजुएला की हुकूमत ने अवामी सतह पर इस माहदे की तस्दीक नहीं की है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूस ने एक आबदोज और दीगर बहरी असासे एक खाली ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए भेजे हैं, जिसका नॉर्थ अटलांटिक में अमरीकी अफवाज पीछा कर रहे हैं। ये जहाज़ तारीखी तौर पर वेनेजुएला का खाम तेल मुंतकिल करता रहा है और इसका नाम तब्दील कर दिया गया है। शामी फ़ौज हलब में 2 कुर्द अक्सरियती अजला को मिलिट्री जोन करार दे रही है। इस ऐलान की वजह सरकारी फोर्सेस और एक ताकतवर कुर्द मिलिशिया के दरमियान 2 दिनों से जारी झड़पें हैं। शामी फ़ौज का कहना है कि शहरियों के इलाके से निकलने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियाँ कायम कर दी गई हैं। ये लड़ाई हुकूमती फोर्सेस और कुर्द क़यादत वाले ग्रोह SDF के दरमियान हालिया महीनों में तशद्दुद के बदतरीन वाक़यात में से एक है। आजकल यहाँ बहुत सर्दी हो रही है और सबकी तरह आप भी शायद यही सोचें कि ये ऐसा मौसम नहीं जिसमें ज़्यादा वक्त बाहर गुजारा जाए, लेकिन लंदन का एक स्कूल बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। इस स्कूल में बच्चों की क्लासें क्लासरूम के बजाय खुली फ़ज़ा में हो रही हैं। ये एक यूनिवर्सिटी रिसर्च का हिस्सा है जिसका मकसद ये पता चलाना है कि बच्चों को क्लास में शोर की सतह किस तरह मुतासर करती है और बाहर खुले में पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। आम क्लासरूम रोशन, मसरूफ और शोर से भरपूर। मशरक़ी लंदन के इस प्राइमरी स्कूल में 4 बरस के बच्चे उन 4 स्कूलों में से हैं जो इस तहकीक का हिस्सा हैं। प्रोजेक्ट में हम बच्चों के दिल की धड़कन का जायज़ा ले रहे हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ इनकी दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ रही है। मेरा मतलब है कि इस वक्त यहाँ शोर की सतह 84-85 डेसिबल्स की है, जो वाकई बुलंद है। ये सारा दिन वैक्यूम क्लीनर के पास बैठे रहने से ज़्यादा बुलंद है और इसकी वजह यह है कि आप शायद इन सब की आवाज़ें सुन रहे होंगे। कमरे की सख्त सतहों से टकरा कर सब आवाज़ें शोर में तब्दील हो जाती हैं और गूंज पैदा करती हैं जो वाकई शदीद महसूस होती है। ये दबाव की वजह हो सकता है। तो जब आप क्लासें बाहर लेंगे तो क्या होता है? अंदर के मुकाबले में यहाँ बाहर बहुत पुरसकून है। आप ये महसूस कर सकते हैं इसकी शिद्दत बहुत कम है क्योंकि आवाज़ें वापस नहीं आ रही। शोर की सतह को संभालना बहुत आसान है। हमने बच्चों की तवज्जो को भी देखा। हमें मालूम हुआ है कि कुछ बच्चे बाहर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। वो एक चीज़ से दूसरी की जानिब जाने के बजाय अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। टीचर्स का कहना है कि इस अंदाज से तालीम देने से तमाम बच्चों का फ़ायदा है। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यहाँ बहुत ऊंची आवाज़ है, क्या आप शोर को कम रख सकते हैं? लेकिन ये बच्चे हैं, आप जितना चाहें शोर कम रखना वो शोर करेंगे। वो खेलना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बाहर उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता है और उन्हें हर 2 मिनट में ये नहीं कहा जाएगा कि क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब बारिश या बहुत सर्दी हो तो क्या होगा।
چاہے بارش ہو یا سردی، آج ہی کی طرح کلاسیں کھلے میں لی جا رہی ہیں اور اب باقی کلاسیں بھی باہر کر دی گئی ہیں۔ اندر سیکھنے کا ایک وقت اور جگہ ہے اور باہر سیکھنے کے لیے بھی ایک وقت اور ایک جگہ ہے۔ ہم اس بارے میں پالیسی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ بیرونی تعلیم 4 سال کے بچوں یا 5 سے 6 سال کے بچوں سے لے کر سیکنڈری اسکول جانے تک کتنی مفید ہے۔ بلا شبہ اسکولوں پر دباؤ ہے کہ وہ بہتر پرفارم کریں۔ جیما کا کہنا ہے کہ مختلف انداز سے تدریس بچوں کی مدد کر رہی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں کچھ موسم کا حال۔ ایک طرف یورپ شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہے تو دوسری جانب آسٹریلیا شدید گرمی اور جنگل کی آگ کے خطروں کا سامنا کر رہا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک میں بھاری برف باری ہوئی ہے اور بعض ممالک کے کئی ایئرپورٹس پر سینکڑوں فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے ٹرین کا سفر بھی متاثر ہوا ہے، سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا 6 سال پہلے کے بلیک سمر کے بعد اس سال اپنے گرم ترین موسم کا سامنا کر رہا ہے۔ جس سال گرمی کے موسم کو بلیک سمر قرار دیا گیا، اس سال بش فائرز نے ملک کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا تھا اور 33 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں کے لیے شدید ترین گرمی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ آج کی بہت سی اہم خبریں ہم نے سنی۔ ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر تازہ ترین خبروں کے لیے آئیں۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر یہ جو ہمارے پروگرام کی لیڈ سٹوری بھی تھی، ٹرمپ کی گرین لینڈ میں فوجی مداخلت کی دھمکی جس نے نیٹو اور یورپی یونین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ کافی تفصیلی خبر ہے، اس پر آپ ضرور پڑھنا چاہیں گے جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کرکٹ کے بارے میں ایک خبر ہے جس میں بہت دلچسپی ہے۔ ICC نے انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ bbc.com/urdu پر موجود ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے، کل ہماری ٹیم پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوگی۔